ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ محترم بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف عنایت ہے کہ آج آپ حضرات کے بیچ میں اور اللہ کے ایک محبوب ولی حضرت سلطان حضرت سبحان شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کی قدموں میں آستانے میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولیاء اللہ سے، بزرگوں سے، غوث و خواجہ سے نسبت عطا فرمائی ہے، ان کی غلامی عطا فرمائی ہے، اور یہ میری لائف کا پہلا تجربہ ہے جو اتنی چھوٹی مسجد دیکھ رہا ہوں۔ میری لائف میں نے اتنی چھوٹی مسجد نہ دیکھی ہے نہ بیٹھا ہے۔ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کی اس عقیدت کے بدلے میں پروردگار آپ کو بہت 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 بڑی مسجد اسی جگہ پہ عطا فرمائے۔ مگر بڑی بڑی مساجد میں بھی اتنا نور نہیں ہوتا ہے جتنا اللہ کے ولی کی برکت سے۔ مسجدوں میں جو ہے لوگوں کے، کیونکہ بعض لوگ جو ہے عجیب و غریب حرکتیں کر سو جاتے ہیں، کھاتے پیتے پڑے ہوئے رہتے ہیں، تو وہاں کی روحانیت الگ رہتی ہے، لیکن یہاں اللہ کے ولی کی نسبت سے روحانیت کا معاملہ بڑا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، پروردگار کا فضل عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نورانی گھر میں ہمیں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا یہ مومن کی زندگی کا سب سے پہلا مقصد ہے۔ یہ جتنے بھی اللہ نے عبادت لگائے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ماں باپ کی خدمت ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، اذکار ہے، وظائف ہے، ہمارے کو آج تک اسی کے بارے میں فضیلتیں سننے ملی، نماز پڑھے تو یہ ہوتا، روزہ رکھے تو یہ ہوتا، زکوٰۃ کرے تو یہ ہوتا۔ لیکن پہلے یہ تو بھی غور بندہ کر لے کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے لگائی کیوں؟ اللہ نے یہ نماز کیوں لگائی؟ اللہ نے یہ روزہ بندے پہ کیوں لگایا؟ یہ حج کیوں لگایا؟ یہ ساری چیزوں کے کروانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، بندہ خدا کا قرب حاصل کر لے۔ بے شک بے شک۔ ساری چیزوں کا بس ایک ہی، قرآن بھی آپ کو پڑھوانے کا مقصد ایک ہی چیز، آپ اللہ کے مقرب بن جائیں۔ روزہ رکھوانے کا مقصد بھی ایک ہی چیز، آپ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ آپ جو ہے نماز بھی پڑھوانے کا مقصد ایک ہی چیز، اللہ کے آپ محبوب بن جائیں۔ اسی لیے آپ اولیاء اللہ کو آپ ان کی زندگیوں میں اگر ٹٹولیں، سرچ کریں، ڈھونڈیں اور یہ اللہ کیا کرتے تھے تو آپ کو پتا چلے گا۔ وہ پوری زندگی نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کے حقوق ادا کرتے تھے، پوری زندگی وہ جو ہے قوم کی خدمت کرتے رہے، پوری زندگی اللہ 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 کرتے رہے۔ کیوں کرے؟ اس لیے کرے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کا قرب دلاتی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کا قرب دلاتی ہیں۔ تو ہر ایک کی زندگی کا مقصد بس ایک ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ تو بندہ جب اس چیز کو اپنا مقصد بنا لیتا، اپنا ویژن بنا لیتا، اپنا ذہن بنا لیتا کہ میرے کو بس اس دنیا میں آیا ہوں ایک ہی کام کرنا ہے، اللہ کا قرب پانا۔ تو اب اللہ کا قرب پانے کے لیے عالم دین ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ کا قرب پانے کے لیے ہر ایک کو ولی اللہ بننا ضروری نہیں ہے۔ ہر کوئی عالم دین نہیں بن سکتا، ہر کوئی مفتی نہیں بن سکتا، ہر کوئی حافظ قرآن نہیں بن سکتا، ہر کوئی جو ہے ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کا قرب پانے کا طریقہ کیا ہے؟ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں، جو آدمی دنیاوی کاروبار کر رہا، دنیاوی تجارت کر رہا، دنیاوی ملازمت کر رہا، مثلا کوئی گورنمنٹ کا نوکر ہے، سروس کرتا ہے، یا پھر کوئی آدمی جو ہے کپڑے کی دکان لگایا ہوا ہے، کوئی گوشت کی دکان لگایا ہوا ہے، کوئی ترکاری کی دکان لگایا ہوا ہے، کوئی کچھ بھی کاروبار لگایا ہوا ہے، وہ اپنے کاروبار کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھے کہ میں حلال کا کاروبار کروں گا، حرام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ ایک مد نظر ہو گیا۔ یہ کس لیے کر رہا ہے؟ صرف اس لیے کہ میرا مولا راضی ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز، جب کاروبار میں ہے لیکن جب نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لے، فرصت مل جائے ذکر پڑھ لے، گھر کو چلے جائے بیوی بچوں کے حق ادا کر دے، باہر نکلے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دے، تو فرماتے ہیں کہ اب یہ آدمی روزانہ 1,00,000 روپے کا کاروبار کرے، لیکن جب باہر نکل کے حقوق ادا کر رہا ہے، وقت ہو جائے تو عبادت کر رہا ہے، فرصت مل جائے تو ذکر کر رہا ہے، کاروبار پہ بیٹھ کر جو ہے حلال کی روزی کی کوشش کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ علماء علم حاصل کر کے بھی
وہ مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کا قرب پانے کی نیت سے یہ جو کوشش کر رہا ہے، اللہ اس کو اس سے بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اس بندے کو ان سے بڑا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے ہمارے پاس ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ علماء اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، یہ بالکل بات غلط ہے۔ ہر انسان جھاڑو دینے والا بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، شرط بس اتنی ہے اس کو زندگی اللہ کے لیے گزارنے کا سلیقہ نصیب ہو جائے۔ ہر جگہ ہمارے بزرگوں سرکار ارشاد فرمائے، ہمارے بزرگوں کا بھی یہ طریقہ تھا، سرکار کا بھی ارشاد مبارک ہے کیا کہ تم راستے سے بھی چلو تو پتھر دیکھو، کانٹی دیکھو، نوکیلا پتھر دیکھو، نقصان پہنچانے والی چیز دیکھو، بازو ہٹا دو۔ یہ تو آپ سنیں، لیکن بازو ہٹاتے وقت نیت کیا ہونا؟ جواب ملا، بس یہی نیت ہونا، میرا مولا راضی ہو جائے۔